السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ مروڑ جنجیرہ کے جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران، محترم سامعین کرام اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ میرے لیے شرف کا مقام ہے اور ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی انتظامیہ اور مسجد کے ذمہ داران کا کہ مجھ ناچیز کو بھی انہوں نے کوکن کی سرزمین پر آمد کے موقع سے دعوت پیش کی اور اس کے بعد اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو صرف مسلمان نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنا کر کے یہ شعور، یہ فہم اور یہ احساس ہم کو عنایت فرمایا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ مسلمان ہونے کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس دنیا میں مسلمان ہو جانا آج کے دور میں کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی سچی ترجمانی کو سمجھ لینا اور قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر کے اس پر زندگی کو ڈھال لینا، در حقیقت فتنوں کے دور میں اسلام کا بنیادی تقاضا یہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جو فتنوں کا دور ہوگا، اور یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق، کہ اگر مسلمان ان فتنوں میں جھانک لے گا تو وہ فتنے اس کو اپنی جانب کھینچ لیں گے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ فتنے ایسے تابڑ توڑ آئیں گے، آئے دن نئے نئے فتنے وجود میں آئیں گے، جس میں انسان صبح کے وقت میں مسلمان بیدار ہوگا اور شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا، شام کے وقت میں مسلمان سوئے گا اور صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ تو اس پر ہم کو رب کائنات سے استقامت اور استحکام کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دین اسلام پر قائم رکھے، ایمان کے اندر استحکام اور مضبوطی عنایت فرمائے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن و رات میں اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس دعا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تکرار کرتے تھے، بار بار اس کا اعادہ کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ بات سوچے یا یہ فیصلہ کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتنوں کا شکار تھے؟ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بھی خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود فتنوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شبہات کے فتنے سے، گمراہی کے فتنے سے، دین کے بارے میں غلط فہمی کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہدایت یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان کتنا مال و دولت صرف کر دے، ساری زندگی محنت و جستجو کرے، مسجدیں تعمیر کرے، قرآن پاک کے نسخے چھپوا کر کے ساری دنیا میں تقسیم کرے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے، بڑے بڑے محاضرات اور جلسے کرائے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں رکھا ہوگا، تو ایسی صورت میں کوئی بعید نہیں کہ وہ کافر ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام آئے، کسی جنگ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول اپنی سواری پر اپنا ہتھیار تلوار وغیرہ لے کر کے بہت تیزی کے ساتھ کفار کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے، اس کو قتل کرتے، اس کو قتل کرتے، اسلام کی سربلندی کے لیے یقیناً انہوں نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے صحابہ کرام نے کہا کہ فلاں شخص اتنا زیادہ قربانی اور ایثار کے جذبے کے ساتھ دین کے لیے جہاد کے میدان میں کودا ہوا ہے اور پوری کوششیں کفار کو ختم کرنے میں لگا رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور تھوڑے ہی لمحے کے بعد آپ نے فرمایا کہ فی النار، یہ دوزخی ہیں، یہ دوزخی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوا کہ اتنی محنت اور اتنی تگودو اور اسلام کے راہ میں اتنی زیادہ محنت کرنے اور ایثار اور قربانی کا جذبہ لے کر کے نکلنے والی یہ شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ یہ دوزخ میں ہوں گے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس صحابی رسول نے کئی زخم لگا تھا، زخم کی تکلیف کی تاب نہ لا سکے، زخم کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑھی کہ برداشت نہیں کر سکے، تو اپنی ہی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اس کے اوپر کود کر کے خودکشی کر لی۔ تب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا تھا۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے ایمان کی توفیق اور ایمان و اسلام پر استقامت کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں، نہ اسلام کی تکمیل کر سکتے ہیں، نہ ایمان کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہم دنیا میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ اور کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں نے مسجد بنوا دی، میں نے کتابیں چھپوا دی، میں نے یہ کارنامے کر دیے، میں نے وہ کارنامے کر دیے۔ آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے اندر کتنا اخلاص ہے، رب کائنات نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ یہ نشانہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے دنیا میں مضبوط قدموں کے ساتھ چلتا رہوں، اور ہمیشہ توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ارتداد جو موضوع آج کے خطاب کا رکھا گیا ہے، ارتداد کا فتنہ، جب ہمارے شبیر بھائی نے یہ کہا کہ آپ عالم دین ہیں، اپنے لحاظ سے موضوع رکھیں، تو میں نے سرزمین کوکن کے احوال کے لحاظ سے 7-8 موضوعات محترم کو ارسال کیے، اور میں نے کہا اس میں سے آپ منتخب کر لیں، جو موضوع آپ چاہیں گے اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے محترم نے ارتداد کے سلسلے میں، یعنی اس بارے میں ارتداد کہا جاتا ہے
کہ دین اسلام کا انکار کر کے انسان اسلام سے پھر جائے. آسان الفاظ میں اگر آپ کہیں تو اسلام کو چھوڑ دینا یہ ارتداد کہلاتا ہے. تو اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، اور موضوع بہت اہم ہے کہ موجودہ دور جو مخلوط تعلیم کا دور ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، کالجوں میں، اسکولوں میں، یہاں تک کہ ہاسٹلز میں بھی بہت سارے جو مسلمان اپنے آپ کو ترقی یافتہ مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنی بچیوں کو مخلوط ہاسٹل تک میں ڈال دیتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ بچی کس کے ساتھ ہنستی بولتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے. تو اختلاط کے اس دور میں، مخلوط تعلیم کے اس دور میں، جہاں پردہ ختم ہو چکا ہے، بے حیائی چرم پر ہے، ہر جگہ پر بچے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل فون کا فتنہ ہے کہ ماں باپ اپنے کمرے میں گئے. ترقی یافتہ دور ہے، پیسوں کا دور ہے، بچوں کے کمرے الگ ہیں، انہوں نے اپنا دروازہ اندر سے بند کیا، اور اس کے بعد موبائل میں وہ کس کے ساتھ رات بھر مصروف ہیں، صبح اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے، ماں باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں آدھی رات کے بعد آ رہا ہے، لیکن ماں باپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ تم کہاں تھے، کیوں گئے تھے، کیا کر رہے تھے. بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا. یہ اصل میں سبب ہے بنیادی طور سے اسلام کا انکار کر دینے کا. بنیادی طور سے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا تو وہ مرتد ہو گیا. لیکن میں اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. صرف اسلام کا انکار کر دینا ہی ارتداد نہیں ہے، بلکہ مرتد ہونے کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. مرتد ہو جانا کبھی قول کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، کبھی فعل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، کبھی استہزائی انداز میں انسان اسلام کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کب اس ایمان کو چھوڑ کر کے دوسرے ماحول میں چلا گیا اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو موجودہ دور میں ہمارے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے. وہ تصور یہ ہے کہ اگر بچی نے کسی ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لی تو وہ مرتد ہو گئی، یا ایسے ہی اس کے برعکس کوئی ہندو لڑکی سے کوئی لڑکا شادی کر کے اس کے ماحول میں چلا گیا اور اس کے ساتھ اس کو مسلمان کیے بغیر رہنے لگا، تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا. یہ مرتد ہونے کی ایک شکل یقیناً ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں ہیں جن پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی جامعیت کے ساتھ ارتداد کے بہت سارے اسباب کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور ارتداد کے بارے میں ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 54، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں مومنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ کر کے پھر جائے گا، دین کو پیٹھ دکھا دے گا، دین کا انکار کر دے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تو اللہ رب العالمین ارتداد کے نتیجے میں، دین کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں
دین سے پھر جانے کے نتیجے میں، دین کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں، دین کا استہزاء کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ رب العالمین عن قریب ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا، ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو قوم اللہ رب العالمین سے محبت کرے گی اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا۔ یہ پہلی بنیاد قائم کر دی گئی۔ انسان کو دین اسلام سے پھرنے اور دین اسلام کا انکار کرنے سے بچنا ہے تو سب سے پہلے رب کائنات سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہوگی، کیونکہ مرتد نہ ہونے والے یا ارتداد کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو ختم کر کے جو دوسرے سچے مسلمان پیدا کرتا ہے، ان کی پہلی صفت رب کائنات نے بتائی کہ یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے۔ یعنی یہاں محبت، رب کائنات کی محبت کا سچا پیمانہ اور اس کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل، یہ پہلا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر انسان مسلمان ہوتا ہے اور سچائی کے ساتھ اسلام پر قائم رہتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہوگی۔ محبت کیسے مکمل ہوگی؟ محبت کی تکمیل کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ ہم توحید اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ توحید کی تمام اقسام اور اقسام کے جو بھی تقاضے ہیں ان کی تکمیل کی جائے، اور اس کے مد مقابل شرک کی جو قسمیں آتی ہیں ان سے براءت کا اعلان کیا جائے۔ تو محبت، اللہ رب العالمین سے محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر میں اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آگے رب کائنات نے فرمایا کہ تم اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، دوسری صفت بتائی اس قوم کی جو دین پر قائم رہتی ہے۔ فرمایا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے۔ یہاں پر ایک شبہے کا ازالہ میں کر دینا چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہر حالت میں نرم دل ہونا چاہیے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن اسلام کی خاطر اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر مسلمان کو مسلمان کے لیے سخت بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی شخص ہے مسلمان ہے نماز میں کاہلی کرتا ہے، کوئی شخص ہے مسلمان ہے اور روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا، کوئی شخص ہے مسلمان ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، کوئی شخص ہے مسلمان ہے اور اسلامی شاعر کو اپناتا نہیں ہے، تو اس کو پہلے نرمی سے سمجھایا جائے گا، اگر نہیں مانتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، مسلم معاشرے میں جو غلط افکار، منکرات، قرآن و سنت کی مخالفت، چاہے عقیدے کے باب میں ہو یا فضائل کے باب میں ہو، عبادات کے باب میں ہو، مستحبات کے باب میں ہو، ہر جگہ پر جو بھی منکرات مسلمانوں میں رواج پکڑ رہے ہیں، ان چیزوں کے خلاف علماء کو سخت ہونا ہے۔ اگر مسلمانوں سے مسلمانوں کے نرم ہونے کا مفہوم کلیتاً ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پر منکرات دیکھنے کے بعد خفا نہ ہوتے، ناراض نہ ہوتے، اور کوئی بھی منکر دیکھتے تو اس کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہو جاتا، سرخ ہو جاتا تھا، غضبناک ہو جاتے تھے، تل ملانے لگتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، طیش میں آ جاتے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ یہ چیز چھوڑ دو۔
تو مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہونے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم نرم دل تب ہوں گے جب ان کی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں ان کے ساتھ سختی بھی کریں گے. سختی کرنے میں ہمارا موقف صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے ان کے اوپر سختی کریں, اللہ کی رضامندی کے لیے سختی کریں. دین کے اندر منکرات اگر داخل ہو رہے ہیں تو منکرات کو روکنے کے لیے سختی کریں. یہ سختی کرنے کا مقصد مسلمان کے ساتھ سخت ہونا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی آخرت کو سنوارنا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. یہ علماء کرام کا بنیادی مقصد ہے اور ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس کا تذکرہ اسی آیت میں آگے رب کائنات نے خود فرما دیا ہے. تو فرمایا اذلۃ علی المؤمنین, ان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ مومنوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین, کافروں کے ساتھ سخت دل ہوں گے. سخت دلی کا یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب کسی جنگ میں کچھ قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے شورا کو بلوایا, مشاورت کی, مشورہ لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے, ان کے اوپر جرمانہ لگایا جائے, وہ وصولا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے, آزاد کر دیا جائے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی, نرم دلی اختیار کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے رائے لی گئی تو فرمایا کہ نہیں, یہ کل تک میرے نبی کے جان کے دشمن تھے, اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کو قتل کرنا چاہتے تھے, میرے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, لہذا میں نرمی اختیار کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے مسلمان رشتہ دار تلاش کیے جائیں, ان کافروں کے مسلمان رشتہ دار تلاش کیے جائیں اور ان مسلمان رشتہ داروں کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور کہا جائے کہ اپنے رشتہ دار کافر کو قتل کر دو. یہ اسلوب اختیار کیا اور رب کائنات نے اسی اسلوب کو پسند فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو کنارے کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اسلوب کو پسند فرمایا کیونکہ وہ دور اسلام کا ابتدائی دور تھا. فتنوں کی سرکوبی کے لیے, فتنوں کو ختم کرنے کے لیے سخت فیصلے لینے کی ضرورت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا. تو اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, مومنوں کے ساتھ یہ لوگ نرم دل ہوں گے اور کافروں کے ساتھ سخت دل ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اس کے بعد فرمایا یہ مرتد ہونے والوں کے بعد اللہ رب العالمین جن لوگوں کو پیدا فرمائے گا, ان صفات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک صفت یہ ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. یعنی دین کا, دینی بنیادوں کا, دین کے مزاج کا فیصلہ کریں گے. اپنے رشتہ دار بھی آڑے آ جائیں تو دین کو مقدم رکھیں گے. بیٹا باپ کو نصیحت کرے گا کہ ابا جان آپ نماز نہیں پڑھتے, باپ اپنے بھائی کو نصیحت کرے گا, اپنی بیوی کو نصیحت کرے گا کہ آپ بہت بڑا جرم کرتے ہیں, نمازیں ادا نہیں کرتے. کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں, نہ باپ کو دیکھا جائے گا نہ بیٹے کو دیکھا جائے گا. اور یہی وجہ ہے محدثین کرام کو آپ دیکھیں گے تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے حدیث نہیں لی, اس کے اوپر حکم لگایا کذاب, وہ جھوٹا ہے. کبھی زندگی کے معمول میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیا تھا, کبھی غلطی ہو گئی تھی. ان کے اصول کے مطابق ایسے شخص سے حدیث لینا درست نہیں تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ضوابط اور شرائط پر عمل کرنے کے نتیجے میں اپنے بہت سارے اساتذہ سے حدیثیں نقل نہیں کی ہیں.
محدثین اور طلبہ اور علماء اس بارے میں جانتے ہیں. تو بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ لوگوں نے رشتہ داریوں کو کنارے کر دیا دین کے استحکام اور دین کے تحفظ کی خاطر. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ہم جہاد کی تعبیر کیسے پیش کریں. لوگ جہاد کا نام سن کر کے چونک جاتے ہیں، اور موجودہ دور میں جو دن کو رات اور رات کو دن کہنے والا دور ہے، حقائق کو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہنے والا دور ہے، حقائق کو تبدیل کرنے والا دور ہے. اس دور میں جہاد دہشت گردی کو کہا جانے لگا، جبکہ جہاد اسلام کا وہ پاکیزہ فریضہ ہے جو دنیا سے اولین فرصت میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا. شدت پسندی کو، خروج کے فتنے کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے یہ جہاد واجب کیا گیا ہے. جہاد کے بارے میں اسلامی تعلیمات اگر دیکھ لی جائیں تو لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے. تو یہاں پر جس جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے اس پر تھوڑا سا تبصرہ میں کر دوں. آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو جہاد کی بات کر کے سڑکوں پر نکل جاتے ہیں. ہماری مسجد گرا دی گئی، ہمارے لیے فلاں قانون بدل دیا گیا، ہمارے فلاں نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس چوکی کا گھیراؤ کر لو، سی ایم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو جاؤ، بھوک ہڑتال کرو. چلتے ہیں مسجد کی حفاظت کا نعرہ لگانے، اور ان کو پوری زندگی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گھر سے بیدار ہو کر کے آ کر کے صلاۃ فجر مسجد میں ادا کر لیں. تو جہاد بنیادی طور سے کئی سارے مراحل کا نام ہے. علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ان مراحل کا تذکرہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. فرمایا جہاد کے کئی سارے مراتب ہیں، ان میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اپنے نفس کے ساتھ یعنی اس کے اپنی ذات میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے جہاد کرے، ان خرابیوں کو خیر بات کہے، کنارے کرے، ان کی اصلاح کرے. اور جہاد بالنفس میں کئی سارے مراحل ہیں. انسان اپنی اصلاح کرے گا، اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بیوی کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے کولیگز جو اس کے ساتھ اس کے عمل میں شریک ہیں، اس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اس کے آفس میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے وہ اصلاح کا جہاد کرے گا. یعنی ان کی برائیوں کو ختم کرے گا. بیڑی سگریٹ پیتا دیکھتا ہے اس کو چھڑائے گا، نماز چھوڑتا ہوا دیکھتا ہے نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرے گا، خود بھی پابندی کرے گا اور ان کو بھی پابند کرے گا. توحید کے معاملے میں کسی انداز کا تساہل ہے تو علماء سے رابطہ کر کے توحید کے مسائل کو سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے واضح کرے گا. تو جہاد بالنفس میں بہت سارے مراحل ہیں. ان مراحل کی تکمیل کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جہاد بالشیطان کا. انسان شیطان سے جہاد کرے، کیونکہ برائیوں کو رواج دینے والا یہ شیطان ہے. آپ نماز کے لیے نکلیں گے، شیطان آپ کے لیے آب و ہوا کو مزین کر دے گا، بہکاوے کے سامان پیدا کرے گا، مسجد کے باہر سے ہی کھینچ کر کے لے جائے گا کہ ابھی نماز قضا ہونے میں وقت ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، چلو فلاں جگہ گھوم کر کے آتے ہیں. ایسا ہے ویسا ہے. تو شیطان سے جہاد، شیطان کے جو بھی ہتھ کنڈے اور حربے ہیں ان کو ناکام بنانا، کیونکہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا اور ان راستوں پر لے جاؤں گا جو راستے اس کو جہنم تک لے جا کر کے تباہ کر دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کو بہکاؤ، میں تم کو مہلت دیتا ہوں، لیکن میرے نیک بندوں کو جو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں ان پر تمہارا اختیار نہیں چلے گا. اور نیک بندے کون ہیں؟ جو علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھتے ہیں اور دین کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں. اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین کئی شیطانوں پر بھاری ہوتا ہے، اور شیطان عموماً
اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ علم کے میدان میں لگے ہوئے لوگوں کو بہکا کر کے کنارے کر دے، اور یہ اس کا سب سے کامیاب حربہ مانا جاتا ہے۔ شیطان کا جو رئیس ہے ابلیس، وہ اپنے چیلوں کو اس بات پر سب سے زیادہ شاباشی دیتا ہے کہ ان کے چیلوں نے کسی کو علم دین سیکھنے سے روک دیا۔ لہذا شیطانی حربوں سے بچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ علم شریعت اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کرنا۔ لہذا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ شیطان سے جہاد کرنے کے لیے علم کا راستہ، علماء کا احترام اختیار کریں تاکہ وہ شیطان سے جہاد کر سکیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ شیطان کے جہاد میں بہت سارے مراحل ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر کے جہاد بالسیف کا مرحلہ آتا ہے، یعنی ہتھیار کے ذریعے جہاد کرنا۔ ہتھیار کے ذریعے جہاد کرنے کے بارے میں مستقل طور سے شرائط ہیں کہ دشمنوں کی طاقت کے بالمقابل آپ کے پاس اتنی طاقت ہوگی تب آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کہیں قانون نافذ العمل ہے، جیسا بھی قانون ہو، اگر آپ کے دین اور اسلام سے نہیں ٹکراتا، آپ کو نمازیں ادا کرنے، توحید پر عمل کرنے کی اس کے اندر اجازت ہے، تو اس قانون پر آپ چلیں، اس کا احترام کریں اور اس قانون کو لے کر کے زندگی گزارتے رہیں۔ اسلام اصل میں ان چیزوں پر ابھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا اجتماعی نظام اگر دیکھا جائے تو اجتماعی نظام میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اس ماحول میں زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول بتائے ہیں جس ماحول میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی، غیروں کی ماتحتی میں مسلمان زندگی گزارتا ہے، اس میں بھی انسان کو دوسروں کی ماتحتی کیسے اختیار کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کی تفصیلی گفتگو علماء کرام نے اسلامی کتابوں کے اندر کر رکھی ہے۔ بقائے باہم، ڈائیورسٹی، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کا انسان ہونے کی بنیاد پر احترام کرنا، یہ سب اس کی تفاصیل ہیں جس تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین عنقریب کوئی دوسری قوم لے کر کے آئے گا۔ اس کی پہلی صفت بتائی، وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ دوسری صفت بتائی، وہ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور اس کے بعد بتایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اب جہاد جو ہے موجودہ ماحول میں سب سے زیادہ جس جہاد کا تقاضا ہمارے ہندوستانی ماحول میں ہم محسوس کرتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے۔ انسان اپنے پڑوسی کو نماز پڑھنے پر آمادہ کر دے، انسان اپنے گھر والوں کو نمازی بنا لے، انسان خود بھی مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، توحید کو سمجھ لے، توحید کے تقاضوں کو سمجھ لے، یہ جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ لہذا ہمیں دعوت و تبلیغ کے جہاد کے لیے علماء کرام سے جڑ کر کے اس میدان دعوت میں کام کرنا چاہیے۔ جو سرمایہ دار ہیں وہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے سرمایہ لگائیں، جو علماء ہیں وہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی محنت اور اپنے علم کے ذریعے ماحول اور معاشرے کی خدمت کریں، اور ایسے ہی سارا معاشرہ ایک دوسرے کا تعاون کرے، اور اس تعاون کے ذریعے یہ پورا کا پورا معاشرہ پاکیزگی اختیار کرتا چلا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ جب مسلمان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کے اوپر آوازیں کسی جائیں گی۔ وہ لوگوں کو نماز کی جانب بلائے گا تو خود گھر والے کہیں گے کہ اس کے پیر قبر میں لٹک گئے ہیں، اب یہ پریشان ہے، یہ ہم کو نماز پڑھنے کے لیے بار بار کہتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے خاندانوں کو دیکھ لیں، جو سب سے بزرگ ہے گھر کے اندر، وہ اٹھتا ہے صلاۃ فجر میں، بہت خاموشی کے ساتھ باتھ روم کا دروازہ کھولتا ہے،
کہ کسی کو خلل نہ ہو جائے، خاموشی کے ساتھ وضو کرتا ہے، چابی اٹھاتا ہے اور مین ڈور کو بڑے آرام کے ساتھ لاک کر کے جا کے نماز پڑھ کے اور خاموشی کے ساتھ آ کے سو جاتا ہے۔ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اس کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ ان کو جگا سکے۔ تو یہ اگر جگاتا ہے تو لوگ ملامت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ چیز تمہارا دین اسلام کی دعوت و تبلیغ سے خوف کھانا، یہ عموماً ارتداد کا سبب بنتا ہے، کیونکہ مرتد ہونا صرف اسلام کا انکار نہیں بلکہ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ انجام دیتے رہیں، کوئی سنے نہ سنے، کوئی ہم کو مجنون اور پاگل کہے، کوئی ہمارے اوپر لعن طعن کرے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ جو صفتیں ذکر کی گئی ہیں یہ اللہ رب العالمین کا عظیم فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ وسعت رکھنے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارتداد سے متعلق بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، لہذا ہمیں ان صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ تو ردت یعنی اسلام کا انکار کر دینے کی بہت ساری جو قسمیں ہو سکتی ہیں، ان قسموں کا تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اعتقادی طور سے اسلام کا انکار کر دے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بڑے بڑے جھنڈے پھہراتے ہیں، بڑے بڑے نعرے تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اعتقاد دیکھا جائے تو اعتقادی طور سے وہ اسلام سے خارج نظر آئیں گے۔ تو بنیادی طور سے ارتداد کی پہلی قسم اعتقادی ارتداد ہے، انسان عقیدے کے طور پر اسلام سے پھر جائے، اسلام کا انکار کر دے۔ ایسے ہی ایک ارتداد کی قسم ہے شبہات کا ارتداد۔ انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فلاں کام تم کو کرنا ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں شک ڈال دیتا ہے، شبہات ڈال دیتا ہے کہ ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ شبہات کے نتیجے میں انسان مرتد ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیطان کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو میرے رب نے پیدا کیا۔ پھر کہتا ہے تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ پھر شیطان سوال اٹھاتا ہے یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ چیزیں کس نے پیدا کی؟ سب میں جواب ملتا ہے یہ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات چلتی رہتی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینوں اور مدتیں گزر جاتی ہیں۔ اس کے بعد شیطان پھر سے آتا ہے، کہتا ہے یہ سب تو تیرے رب نے پیدا کیا ہے، ذرا یہ تو بتا دو کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں سے وہ شبہات کے فتنے میں گرفتار کر کے اس کو اسلامی ضابطے سے دور لے جاتا ہے، اور وہ شبہات کا شکار ہو کر کے شبہات کے ارتداد کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قول کے ذریعے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور ایک شکل ہے فعل کے ذریعے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اعتقادی ارتداد، اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں شرک کرے، یعنی اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنی ہے لیکن اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہرا دے۔ یہ اعتقادی شرک ہے اور اعتقادی ارتداد ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین کے افعال میں اس کو تنہا ماننا ہے۔ شفا دینے والا وہ ہے، بیماریوں سے دور کرنے والا وہ ہے، کھانا پینا مہیا کرنے والا رب کائنات ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے۔ لیکن انسان بیمار پڑتا ہے تو کسی بابا کے پاس چلا گیا،
تعویذ گنڈا کر لیا، غیر اللہ کے آگے سجدہ کر لیا، اس سے منتیں مانگ لی۔ پیدائش یعنی اولاد دینے والا رب کائنات ہے، اولاد نہیں ہوتی تو دوسرے وسائل اختیار کر لیے۔ تو یہ بھی انسان کے اندر اعتقادی ارتداد ہے، جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اسماء و صفات کا ارتداد، یعنی اللہ رب العالمین کی صفتوں کی توجیہ و تعویل کر دینا، اس کی کیفیت بیان کرنا، اس کا انکار کر دینا، اس کو غلط معنی دے دینا، یہ بھی ارتداد کی ایک قسم ہے جو اعتقادی طور پر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہ خرابیاں کسی مسلمان کے اندر ہیں تو بالضبط اور تعیین کے ساتھ ہم اس کو کافر نہیں کہتے، بلکہ اس کے اوپر حجت قائم کی جاتی ہے، اس کے شرائط ہیں، اس کے سلسلے میں تفاصیل ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہم کہہ دیں کہ یہ کافر ہو گیا۔ مطلقاً اس کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اعتقادی ارتداد، اس کی یہ مثالیں آپ کے سامنے دی گئی۔ ایسے ہی شبہات کا ارتداد آپ کے سامنے بتایا گیا۔ کفر و شرک کی حرمت کے بارے میں کوئی شخص شبہ کرنے لگے کہ کفر حرام ہے یا شرک حرام ہے، چل جاتا ہے، تھوڑا بہت کر لو، تھوڑا بہت کفر یا شرک انجام دے دو، کیا فرق پڑتا ہے، توبہ کر لیں گے، پھر سے اسلامی تعلیمات کی جانب آ جائیں گے۔ یہ انسان کا یہ بھی ایک ارتداد کی قسم ہے جو قول کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی شبہات کا شرک ہے، یہ شبہات کا ارتداد ہے۔ ایسے ہی قول کا ارتداد یہ ہے کہ انسان اللہ یا اس کے رسول یا اس کے فرشتوں کو یا اسلامی شاعر کو برا بھلا کہے یا گالیاں دے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا تو میں عافیت میں رہتا، اللہ نے مجھ کو پریشان کر دیا، کیا ضرورت تھی یہ مقدر بنانے کی کہ میرے ساتھ ایسے دن آ جائیں۔ اس انداز کی چیزیں بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ قولی طور پر مرتد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی فعلی ارتداد یہ ہے کہ غیر اللہ کو انسان سجدہ کرے، شرک انجام دے اور ایسے ہی کفریہ عمل کرے، یہ فعلی ارتداد ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ارتداد کی جانب بڑھانے والی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے نواقض اسلام، جس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ علماء نے 10 نواقض اسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ 10 نواقض ہیں۔ نواقض کہا جاتا ہے اسلام کو توڑنے والی چیزیں، اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں۔ مثال کے طور پر انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، یہ اسلام کو توڑنے والی چیز ہے۔ ایسے ہی اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی کو واسطہ بنا دے اور اللہ کو چھوڑ کر کے اس واسطے کے اوپر اعتماد کرے، یہ بھی نواقض اسلام یعنی اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تیسری چیز ہے کافر کو کافر نہ سمجھے، کافر کو کافر نہ سمجھے بلکہ اس کے کفر کے بارے میں شک کرے، تو یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ چوتھی چیز ہے انسان یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ ہمارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ اور اگر اس ارتداد کی یا نواقض اسلام کی اس قسم کو دیکھا جائے تو بے شمار ہمارے بھائی مسلمان بھائی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے امام نے ایسا کہا لہذا امام کی بات لی جائے گی۔ امام دین کو زیادہ سمجھتے تھے، علماء دلیل دیتے رہے لیکن وہ تقلید چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان بہت خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اعتقاد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں اندھی تقلید شخصی بھی شامل ہے کہ انسان دلیل کے واضح ہو جانے کے باوجود اپنے امام کی اندھی تقلید کرتا ہے، تو گویا اس نے اس جس کی تقلید کر رہا ہے اس کو اپنا رب بنا لیا اور اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت سے خارج کر دیا۔ ایسے ہی پانچویں چیز جس کے ذریعے سے اسلام ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے متعلق بغض رکھنا، نفرت رکھنا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے لیکن اس کام سے نفرت کرتے ہیں، داڑھی رکھ نہیں سکتے لیکن داڑھی رکھنے والوں کو بغض کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، داڑھی سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام ہے جو مسنون ہے، سنت ہے، اس مسنون کام کو کرتے بھی نہیں اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کا اسلام تباہ ہو سکتا ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ اسلام کے کسی حکم یا کسی ثواب یا کسی عقاب اور عذاب کے کام کا مذاق اڑانا، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ساتویں چیز ہے جادو ٹونا کرنا، چاہے یہ جادو ٹونا آج کے دور میں تعویذ گنڈے کی شکل میں ہو یا ہماری جماعت میں بعض لوگوں نے رقیہ کی شکل میں بہت ساری چیزوں کو رواج دے دیا جو شریعت سے ٹکرانے والی۔ رقیہ جس حد تک مسنون ہے، جو طریقہ اسلاف امت سے ثابت ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں نئی نئی شکلیں اور اللہ رب العالمین یا دعاؤں سے زیادہ اعتماد اس رقیہ پر کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے جنات کو بھگا دیا، ہم نے جادو ٹونے کو ختم کر دیا، یہ بہت ساری خرابیاں پیدا کرنے والا وہ فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپتا چلا جا رہا ہے۔ آٹھویں چیز جو اسلام کو توڑ دیتی ہے، مسلمانوں کے بجائے مشرکوں کی مدد کرنا، کافروں کی مدد کرنا اور دینی معاملات میں ان سے دوستی کرنا، یہ بھی بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ یہ دوستی یا یہ قربت یا یہ تعلقات دنیاوی امور میں تو چل سکتے ہیں، لیکن دینی امور میں غیروں سے محبت رکھنا، ان کے دین کے امور میں ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کو کفر کی جانب کھینچنے والی چیز ہے۔ نویں چیز جو اسلام کو توڑ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنے کا حق حاصل ہے۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دور ایسا آتا ہے کہ عبادات ہم سے معاف ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ بعض صوفیہ کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، نہ نہاتے تھے، نہ وضو کرتے تھے، نہ نمازیں ادا کرتے تھے، اور پسینے میں شرابور کئی سال تک اسی ٹاٹ کے کپڑے میں پڑے رہتے تھے، اور اس کو اللہ رب العالمین سے قربت کا سب سے بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ اللہ رب العالمین صفائی ستھرائی اور نظافت کو پسند کرنے والا، لہذا اس طرح کی حرکتیں کرنے والے بھی اپنے اسلام کی خیر منائیں۔ اور 10ویں اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، اعراض کہا جاتا ہے کنارہ کشی کر لینا، یعنی دین کے اوپر انسان نہ عمل کرے اور نہ دین کی جانب رغبت رکھے۔ نمازوں کا وقت ہے، یہ سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، استطاعت ہو گئی اس کے باوجود سوچتا ہے کہ حج و عمرہ بڑھاپے میں کیا جائے گا، زکوٰۃ دینے کا اہل ہے اس کے باوجود سوچتا ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، زکوٰۃ نکال دیں گے۔ یہ اعراض ہے دین سے،
یہ اعراض بسا اوقات انسان کو اسلام سے باہر گھسیٹ لے جاتا ہے۔ لہذا دینی امور میں اعراض کرنا اور علم دین کا حاصل نہ کرنا اور نہ ہی دین پر عمل کرنا، اس کیفیت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گزر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند چیزوں کا تذکرہ کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ کے دلائل اگر دیکھے جائیں تو صریح طور سے جو اسلام کا انکار کر دے، اسلامی حکومت اگر قائم ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ فَاقْتُلْهُ، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت اگر ہے، یعنی ارتداد کی صریح شکل اختیار کرنا یہ قتل کا باعث ہے۔ اس کی حد بندی یہ ہے کہ انسان کو قتل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ میں ارتداد کے اسباب کو چند نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارتداد کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ابتدا میں ذکر کیا گیا مخلوط تعلیم، مخلوط ماحول، یہ بھی ارتداد کا ایک بنیادی سبب ہے۔ ایسے ہی ارتداد کے اسباب میں شادیوں میں تاخیر، بچہ شادی کے قابل ہو گیا لیکن ماں باپ اس کی شادی کی جانب توجہ نہیں دیتے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کسی سے دوستی کرتا ہے، تعلقات بنتے ہیں، افیئر چلتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اسی ماحول میں ڈھل کر کے گھر کو خیر بات کہہ کر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو شادیوں میں تاخیر یہ بھی ارتداد کے موجودہ دور میں بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے رسم و رواج، بڑے پیمانے پر ولیمہ کرنا ہے، اتنے آئٹم ہونے چاہیے، اتنا بڑا پنڈال ہونا چاہیے، یہ آئٹم وہ رواج، یہ چیز وہ چیز، اس کے نتیجے میں ماں باپ بسا اوقات دوسرے خاندانوں یا اپنے خاندان کے دوسرے سرمایہ داروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ میں اتنا بڑا ولیمہ فلاں جگہ پر کروں گا، فلاں گراؤنڈ میں کروں گا، اس کے نتیجے میں شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، زمین جائیداد بیچتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاخیر کے نتیجے میں بسا اوقات بچہ یا بچی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو جہیز کی لعنت بھی اس کے بنیادی اسباب میں سے ہے۔ شادی بیاہ کے فضول اور اسراف و تبذیر پر مبنی جو رسم و رواج ہیں یہ بھی اس کے بنیادی اسباب میں سے ہیں۔ ایسے ہی بلا ولی کے نکاح کر لینا، لڑکی کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ لڑکی باپ یا جو بھی اس کا ولی ہے اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے بعض فقہا، خاص کر کے علماء احناف کے فقہا اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ولی کے شرط کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آزاد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہیں بھی جا کر کے شادی کرتی ہے۔ تو بلا ولی کے نکاح کے جواز کا فتویٰ یہ بھی اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، 3 بار فرمایا جو بچی بغیر ولی کی مرضی کے نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر وہ نکاح کر کے چلی جاتی ہے تو وہ زانیہ ہے، یعنی پوری زندگی جس کو اپنا شوہر سمجھتی ہے اس کے ساتھ جب بھی ہم بستری کرے گی تو اس کو زنا کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا نکاح قائم ہی نہیں ہوا ہے۔ لہذا ولی کی شرط یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ باپ جو تجربات رکھتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، رشتے تلاش کرنے کے بارے میں، وہ بچے خود نہیں کر سکتے۔ جذباتیت میں بچے بہت سارے فیصلے ماں باپ کے خلاف لے لیتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر ناکارہ بھی ہیں تو بھی بچوں کے بالمقابل ان کا مقام
ان کی ذمہ داریاں بہت وسیع اور بہت اہم ہیں، لہذا ان کی ولایت اور ان کی ذمہ داریوں سے، ان کے تجربات سے بچوں کو کبھی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ایسے ہی طلاق کا بڑھتا رجحان، ذرا ذرا سی باتوں پر طلاق ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہمارے بعض فقہا نے طلاق کے ساتھ ساتھ حلالہ کا آپشن داخل کر دیا، یعنی طلاق ہو جاتی ہے، اب حلالہ سینٹر میں اس کو جمع کر دو، رسید لے لو، اور وہاں مولوی اس کے ساتھ زنا کرے، اور اس کے بعد لا کر کے دوبارہ اسی شوہر سے شادی کر دی جائے۔ عزت و آبرو جب چلی گئی ایک بار، تو پھر دوبارہ وہ حیا کا پانی چہرے پر نہیں آنے والا۔ یہ حلالہ جو ہے ملعون عمل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، دونوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو طلاق کے بڑھتے واقعات اور طلاق کے واقعات کے ساتھ ساتھ حلالہ کا رواج ہندوستان میں، تو یہ رواج کسی حد تک محدود پیمانے پر ہے۔ پڑوسی ملک جو ہے، جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا اور بہت سارے مسلمان اس کے اوپر فدا ہیں، اس ملک میں تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ حلالہ سینٹر کے موجود ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ حلالہ سینٹر ہے، وہاں لا کر کے آپ حلالہ کرا سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کلچر بے حیائی کا، بدتمیزی کا، زناکاری کا اس حد تک مسلم معاشرے کے اندر بڑھ جائے کہ ہم حیا اور شرم کو بیچ دیں، یہ حقیقت میں اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو طلاق کے بڑھتے واقعات کے نتیجے میں بھی لڑکی مایوس ہوتی ہے، اور مایوس ہونے کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی بسا لیتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے۔ تو بسا اوقات یہ بھی ارتداد کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی ارتداد کا ایک سبب ہے وراثت میں لڑکیوں کو شریک نہ کرنا، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا۔ اور یہ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں ہندو رسم و رواج سے آنے والی چیز ہے کہ جیسے غیر مسلموں میں لڑکیوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا، ویسے ہی مسلمانوں کے یہاں بھی لڑکوں کو تو حصہ دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو جہیز دے کر کے ودا کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے لیکن جہیز دے دیا۔ ایک جانب وہ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں وراثت روکنے کے نتیجے میں، اور دوسری جانب دوسرا جرم کرتے ہیں جہیز دے کر کے، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر کے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، آپ اس وعید کو سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بال زمین پر بھی قبضہ کیا تو قیامت کے دن وہ زمینیں اور اس جیسی 7 زمینیں اس کے کندھے پر لا دی جائیں گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو وراثت میں آپ پورے مکان ڈکار جائیں، اپنی بہنوں کا حق مار لیں، خواتین کا حق مار لیں، اور اس کے بعد ان کو محروم کر دیں، تو وراثت میں لڑکیوں کی محرومی یہ بھی بسا اوقات دین سے دوری کا نتیجہ بنتی ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھی ارتداد وجود میں آتا ہے۔ ایسے ہی شادی میں مہر کے اندر بخیلی کرنا اور شادی کے خرچ میں فضول خرچی کرنا، یہ بھی انحراف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی متعین مدت تک کے لیے شادیوں کا رواج، جس کو نکاح متع کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں نکاح مسیار کے نام سے بعض اخوانی مکتب فکر کے لوگوں نے اسی متع کو نئی شکل دے کر کے نکاح مسیار کا نام دے دیا۔ نکاح مسیار یہ سنیوں میں رواج پکڑ رہا ہے، اور نکاح متع یہ شیعوں میں پہلے سے ہے۔ یہ بھی کئی بار انسان کی عزت و آبرو کو گنوانے کے بعد کسی غیر کی صحبت کے نتیجے میں اسلام کو کمزور اور دھیرے دھیرے ارتداد تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بے حیائی، بے پردگی اور ایسے ہی خواتین کا بغیر پردے کے گھروں سے نکلنا، یہ بھی ارتداد کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ مخلوط تعلیم ہے، موبائل فون اور انٹرنیٹ کا
ناجائز استعمال ہے جبرن شادیوں کا رواج۔ ماں باپ جس لڑکے کو پسند کرتے ہیں لڑکی کی مرضی جانے بغیر جبرن اس سے شادی کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2-4 مہینے، 2-4 سال، 10 سال وہ شادی چلتی ہے اور اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد لڑکے لڑکی جدا ہوتے ہیں، ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اور یہ چیز دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور دینی لحاظ سے منہج سلف کے بارے میں غفلت اختیار کرنا دین سے دوری کا سبب ہے۔ دین کے بارے میں جہالت اختیار کرنا دین سے دوری کا سبب ہے۔ امت کے اندر ارجاء یا بدعی عقائد کا رواج پا جانا یہ بھی دین کی کمزوری کا سبب ہے۔ اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کرنا اپنی ذاتی زندگی پر یہ بھی دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ فکری انحراف، انسان یہ کہے کہ نمازیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ پڑھنا کافی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیدین پڑھ لینا کافی۔ یہ بھی ارتداد کا ایک بنیادی سبب بن سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ارتداد کے اسباب سے دوری اختیار کریں، دین پر استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور اس دین پر اگر ہم کو مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ دین کی بنیادوں کی جانب رجوع کریں، اور دین کی بنیادوں کی جانب اگر آپ کو رجوع کرنا ہے تو آپ کو علماء سے جڑنا ہوگا۔ وہ کتابیں اور وہ متون اور وہ بنیادی مراجع اور مصادر جو دین کی پرانی کتابیں ہیں جن کو ہمارے بڑے علماء نے مرتب کیا ہے، ان کتابوں کے دروس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ مسجدیں اگر صرف صلاۃ جمعہ یا 5 وقتہ نمازوں تک محدود ہیں تو یہ مسجدیں مفید نہیں ہو سکتی، بلکہ ان مسجدوں میں ہفتہ واری دروس جو ائمہ رکھے جاتے ہیں وہ یومیہ طور پر کچھ دروس کا اہتمام کریں، لوگوں کو سمجھائیں، سوال و جواب کی مجلسیں ہوں، اچھی کتابوں کا انتخاب کر کے یومیہ طور پر 2-4 منٹ 5 منٹ کے دروس ہوں، بیداری پیدا کی جائے۔ اسی کے ذریعے سے آپ دین پر قائم رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، علماء سے جڑنے، علماء ربانیین کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے دین کی صحبت کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔